الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام أحسنكم أحسنكم لأهله أنا وأنا أحسنكم لأهلي وكما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور علماء کرام، عزیز حاضرین اور ماں بہن، اب وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی تقریر کی نہ کہنے کی گنجائش ہے اور نہ سننے کی گنجائش. یہ مائک بھی خود اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اور زیادہ لمبی تقریر آدمی کرے اور تو اس سے تو سارے لوگ بیزار ہو جائیں گے. کوئی بھی چیز اپنے حد میں ہو تو وہ زیادہ اچھا دکھتا ہے. اور ماہرین نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ بھائی تقریر سننا تقریر کرنے سے زیادہ مشکل ترین کام. وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک پنجرے میں ایک شیر رکھا ہوا تھا اور اس کو بھوکا رکھا جاتا تھا، اور جس کو مارنا ہوتا تھا، موت کی سزا دینا ہوتا تھا، وہ پنجرے میں ڈال دیتا. وہ شیر آتا، پہلے اس کا خون پیتا، اس کے بعد اس کو کھا لیتا، ختم ہو جاتا. بادشاہ اسی طرح لوگوں کو قتل کی سزا دینا ہوتا تو وہ پنجرے میں ڈال دیتا. ایک مرتبہ ایک اللہ والے سے اس کی انبن ہو گئی. بولا پکڑ کے لاؤ. اللہ والے ڈرتے نہیں کسی سے، بادشاہوں سے ڈرتے نہ کسی اور سے ڈرتے، وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں. پکڑ کے لائے ان کو، بولا ڈالو پنجرے میں ڈال دی. اب بہت دیر تک تو شیر آیا نہیں، بیٹھا ہو رہا. وہ بہت حیرت ہوئی کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پنجرے میں کسی کو ڈالا گیا ہو اور شیر اس کو نہ کھایا ہو. بہت دیر کے بعد بڑے ادب کے ساتھ وہ شیر اٹھ کے آیا اور حضرت اس کے کچھ کان میں بولے اور پھر جا کے تم دبا کے بیٹھ گیا کونے. تو لوگ سمجھ گئے کہ حضرت کچھ منتر پھونک دیے شاید، اور شیر بہت ادب سے جا کے بیٹھ گیا. بہت دیر تک انتظار کے بعد بادشاہ کو بولے بھائی وہ تو بہت اللہ والے معلوم ہو رہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیر اس کو کھایا نہ ہو. وہ حضرت کو تو کچھ بول ہی نہیں ہو، کچھ کر ہی نہیں رہا ہو اور ادب سے بیٹھا ہوا ہے. کہیں زیادہ گستاخی ہو جائے گی تو آپ پہ وبال آئے گا، چھوڑ دے ان کو. تو بلا کے چھوڑ دیا اور بہت گستاخی کی معافی طلب کیا. اس کے بعد حضرت باہر نکل گئے. باہر نکلے تو لوگوں کو یہ فکر تھی کہ بھئی حضرت اس کے کان میں بولے کیا منتر، کون سا منتر پڑے. ہمارے کو بھی معلوم ہوا تو ہم بھی کبھی اتفاق ایسا ہوا بادشاہ ناراض ہو کے پنجرے میں ڈال دیا تھا، ہم بھی وہ منتر پڑیں گے. انہوں نے بولے نہیں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. اور کوئی خاص بات نہیں بولے. نہیں بولے آپ سب ہم کو سنائیے کیا بولے آپ، وہ منتر بتائیے آپ. انہوں نے بولے کوئی نہیں، ایسی قریب آیا میں ایسے کچھ بولے جیسا کیا، کچھ بولا نہیں اس کے کان. نہیں آپ کچھ بولے، کیا منتر پڑھے وہ ہمارے کو بتاؤ. تو حضرت بولے جب انہیں قریب آیا تو میں اس سے پوچھا تو میرے کو کھانا چاہتا کیا. تو انہوں نے بولا ہاں ارادہ تو ایسی ہے. تو میں بولا تو کھا سکتا مگر 1 گھنٹہ تقریر سننا پڑے گا پہلے. انہوں نے بولا وہ کھانا نہ کو تقریر سننا. تو آپ لوگ ابھی بھوکے شیر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا ہے کہتے مگر کچھ دکھ رہا نہیں دھواں، اس واسطے میرے کو بھی پریشانی ہو رہی تھی. مگر مولانا مصدق صاحب اعلان کرے کہ بھائی کھانے کا سب کا انتظام ہے، اس واسطے آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے. 10-15 منٹ میں کچھ باتیں عرض کروں گا اور آپ سے زیادہ میری ماؤں بہنوں سے عرض کروں گا، اس واسطے کہ ہمارا تو کچھ گھر میں چل رہا نہیں. پورے بیویوں کے ہاتھ میں سب معاملات ہیں. ہم ہوئے وہ ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. تو پورے سب لوگوں کے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں. اور آخری زمانے میں عورتوں کا ہی پاور بڑھ جائے گا، عورتوں کا ہی زور بڑھ جائے گا. اس واسطے وہ ہمارا مودی بھی پریشان ہو کے چھوڑ دیا ہوا ہے. اکیلا سب میں آلہ ہے، نہ جور ہے نہ سالہ ہے والا معاملہ ہے. لیکن اس کی پریشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بہنوں سے اس کو بہت زیادہ ہمدردی ہو گئی. ان بہنوں سے جو گھروں میں عزت سے زندگیاں گزار رہی، ان سے اس کو بہت زیادہ محبت ہو گئی کہ بھائی وہ مسلمان بہنوں کے واسطے
قرآن کے خلاف قانون بنانا چاہ رہا ہوں، اور بہت سی چیپڑیاں جا کے عدالتوں میں ریٹ داخل کر رہی، وہ چیپڑیاں مسلمان نہیں ہیں، اور جو اسلام اور قرآن کے احکام کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، عدالت کی سیڑھی پہ چڑھتی ہے، جس نیت سے چڑھ رہی ان کا ایمان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ بظاہر وہ ایمان نہیں ہے ان کے اندر، وہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ برقع پہنی ہوئی ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمانوں کا نام رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ غیر مسلم ہے اور مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے کوئی مسلمان عورت جو دیندار عورت عدالت کو نہیں جاتی۔ وہ کوئی ایک چند دنوں پہلے کوئی ایک چپڑی جا کے بولی کہتے ہیں ہمارے کو مسجد میں آن دو، بولی ہم بھی برابر کے ہیں، ہمارے کو مسجد میں آن دو۔ ارے بھائی برابری کیسا ہو سکتی؟ عورتوں کا نیچر الگ ہے، عورتوں کا حال الگ ہے، مردوں کا حال الگ ہے۔ اب اگر برابری بڑی تو کل کو یہ مطالبہ بولے گا صاحب ایک بچہ ہم جنتے ایک بچہ آپ جنو، بولے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ الگ ہے، ہمارے الگ۔ ایک بچے کو ہم دودھ پلا رہے ایک بچے کو آپ دودھ پلا بولے تو ہو سکتا ہے سر؟ جو چیز نہیں ہو سکتی ان نیچرل ہے، وہ بالکل اس کا مطالبہ کرنا بھی بالکل غلط ہے۔ تو عورتوں کے الگ حالات ہیں۔ اگر وہ مسجد میں آ بھی رہے ہیں، مسجد نبوی میں، مکہ مکرمہ میں، تو ان کے آنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ بہت سے ہائی ویز کی مسجدیں ہم بھی بناتے ہیں، وہاں پہ اس کا اہتمام کرنے کے لیے لوگوں سے خواہش کرتے ہیں کہ بھائی عورتوں کے لیے ضرورت سے فارغ ہونے کا بھی انتظام ہونا، نماز پڑھنے کا بھی انتظام ہونا۔ اب اس کے واسطے عدالت جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بولا کون گئی ہوگی؟ وہ گئی سو مسلمان نہیں ہے، وہ چیپڑی، وہ غیر مسلم ہے۔ اصل خالی مسلمانوں کے مسائل کو ٹی وی پر اور ریڈیو پر اجاگر کرنے کے اور یہ بتانے کے لیے کہ صاحب اسلام عورتوں کا دشمن ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا۔ حالانکہ جتنا مقام عورتوں کو جو عزت اسلام میں ہے وہ کسی اور مذہب میں، مگر خالی مودیش نہیں ہے، پوری دنیا اس وقت مسلمان عورتوں کے پیچھے پڑی، پوری دنیا، ساری دنیا میں یہ راگ الاپا جا رہا ہے کہ سب مسلمانوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں۔ وہ لوگ اپنی زندگی سے بیزار آ گئے ہیں عورتوں کو برابر کے حقوق دے کر۔ آپ ان کی زندگی کے اجیرن ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایک عورت 50 مردوں کو خود طلاق دے لیتی، اور معمولی چیزوں پہ طلاق دیتی ہے عورتوں کو پورا آ گئے کہ بھئی واش بیسن میں، ایسے واش بیسن میں جس میں ہاتھ دھویا جاتا ہے، شوہر برش کر کے تھوک دیا، طلاق حاصل۔ شوہر زور سے خراٹے لیتا، عدالت جا کے طلاق حاصل۔ معمولی چیزوں پہ طلاق، اور پورا مرد کو قلاش کر کے چلے جاتے۔ اس واسطے اب مرداں یہ طے کریں کہ ہم کو شادی کرنا نہیں ہے۔ زیادہ تر بیچلر لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب عام طور پہ یورپ امریکہ میں جو کالونیز بن رہی ہیں وہ زیادہ تر بیچلر کالونی بن رہی، اور اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے وہ کبھی کلبوں میں چلے جاتے ہیں، لائٹ بجھا دی جاتی، جو جس مرد کے ہاتھ جو عورت لگی وہ اپنی خواہش کی تکمیل کرے۔ اور بچے پیدا ہوئے تو ان کا پرابلم یہ تھا کہ صاحب وہ لوگ کچرے کی کنڈیوں میں ڈال دے رہے تھے۔ اس لیے اب امریکہ میں اور یورپ میں یہ اعلان کیا جا رہا بار کہ کسی کا اگر ناجائز بچہ ہے تو وہ لا کے دواخانے میں دے دے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کس کا ہے، کون والد ہے، کون والدہ ہے، بس اس کو ہم پڑھائیں گے اور ہم اس کی تربیت کریں گے، پالیں گے۔ ایسی صورتحال، اور لاکھوں بچے اس طرح سے لوگ لا کے دے رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو اتنی آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ عورتیں ان کے لیے مصیبت بن گئی، ایک پریشانی کا باعث بن گئی۔ کوئی عورت مرد کے ساتھ رہنے، بچوں کی تربیت کرنے، گھر میں کھانا پکانے، گھر کا نظم و انتظام کرنے کی کوئی عورت روادار نہیں ہے، اور کوئی چاہ بھی نہیں رہی۔ مگر اسلام نے اتنا عمدہ نظام بنایا ہے عورتوں مردوں کے لیے کہ عورتیں گھر کا کام کریں اور مرد باہر کا انتظام سنبھالیں۔ بچوں کی تربیت عورتوں کے ہاتھ میں ہو۔ جن بچوں کی تربیت عورتوں کے ہاتھ میں اور دیندار عورتوں کے ہاتھ میں ہوگی، وہ بچے اپنے ماں باپ کے خدمت گزار، محبت کرنے والے اور دنیا کے لیے ایک نعمت ثابت ہوں۔ لیکن جو بچے دواخانوں میں پڑھیں گے اور ہاسٹلوں میں پڑھیں گے، تو بقول علامہ اکبر الہ آبادی کے، انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر۔ ماں باپ میں اولاد میں خو آئے کیوں، ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار۔
تو یورپ تو اپنے لیے عذاب بنا چکا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ممالک میں، مسلمان گھرانوں میں ابھی وہ محبتیں باقی ہے، خاندانوں کے درمیان میں وہ اکرام اور تعلق باقی ہے۔ ان کو یہ جلن ہے کہ صاحب ہم لوگ تو عذاب بھگت رہے لیکن مسلمان اتنے عیش میں کیوں ہیں، لہذا ان کے عورتوں کو ٹارگیٹ کیا جائے، ان کی عورتوں کو بہکایا جائے، ان کو دنیاوی تعلیم میں اتنا آگے کر دیا جائے کہ یہ انسانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک وبال جان بن جائے۔ جو مصیبت ہم بھگت رہے ہیں یہ بھی اس مصیبت میں شریک ہو جائے، اس لیے عورتوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا۔ میرے ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ اس بہکاوے میں مت آئیے، آپ کی زندگی کو تباہی کی طرف لے جانے کی یہ سازشیں ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ہمدردی کر کے آپ کو بربادی کے گڑھے میں گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے سمجھ جائیے اور سمجھ جائیے، اور اپنے بچیوں کو بہت زیادہ تعلیم کی طرف، بہت زیادہ تعلیم مت دو۔ دو چیزوں کی تعلیم لڑکیوں کو دینے کی اجازت دیتے ہیں علماء، ایک ہے طب، میڈیکل سائنس، ڈاکٹر بن جائے بچی تو دعوت کا کام بہت اچھا کر سکتی، انسانوں کے خدمت کا کام کر سکتی۔ دوسرا ہے ٹیچر، لیکچرر، پروفیسر، وہ بنے گی تو انشاءاللہ اس سے دین کا کام ہوگا، انسانوں کی تربیت کا کام ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام عورت کے شایان نشان نہیں۔ چند دنوں پہلے میں ایک بس میں بیٹھا، بس میں ایک چیپڑی کنڈکٹر تھی، اس کا حال دیکھو آپ، اگر ڈرائیور ایکسیلیٹر مارا تو پیچھے کھینچ کے آ رہی تھی اور بریک مارا تو ادھر چلے جا رہی تھی۔ میں بولا چیپڑی، گھر میں رہ کے بچے کو دودھ پلاتی، کتنا سکون ملتا، شوہر کے ساتھ رہتی، کتنا عیش میں رہتی، دھکے کھاتے ایک ایک کے پاس جا رہی، ٹکٹ بول رہی، پیسے لے رہی، دے رہی، بھیک مانگنے کی طرح، بھیک مانگنے کی طرح، اور پھر اس کو کوئی چین نہیں، سکون نہیں۔ اسلام نے بڑی عزت کا اس کو مقام دیا ہے۔ تو عورتوں کو یہ کام نہیں ہے کہ وہ بس میں کنڈکٹر بنے، ڈرائیور بنے، روڈ ناپنے کے لیے ٹیپ پکڑے اور پھر اب راتوں میں جا کے آفسوں میں وقت گزارے۔ کتنی بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ چلے جا رہی ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، کروڑ پتی ہیں، انہوں نے اپنے بچی کو پڑھایا اور وہ یہاں ہائی ٹیک سٹی میں امریکن کمپنی میں کام کرتی تھی، رات کو آ کے رونے لگے، مل صاحب میں 1 کروڑ روپیہ اس کی شادی میں خرچ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر وہ یو پی کے کسی بمن لڑکے کے ساتھ جانے کے تیار ہے اور کسی کی کچھ سن رہے، اب کیا کروں؟ میں بولا کیا کرتے، ایک پتھر لاؤ، سر پھوڑ، بولنا نہیں مگر میں بولنا چاہ رہا تھا، سر پھوڑ لے، کہیں کو پڑھائے بچے کو اتنا، تو اتنا اوور مت پڑھاؤ اور ان کو یہ بتاؤ کہ تم کو انسانیت کی تربیت کرنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا ہے، گھر گھرستی کا کام کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنایا حضرت نے تفصیل سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بہت دور لے جایا کرتی تھی اور وہاں لوگوں کا انتظار کرتی تھی کہ لوگ پانی پلا کے چلے جائیں اور جو بچا کچا پانی ہوگا وہ پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، پوچھو بچیوں سے کہ بھائی تم لوگ کیا کیوں ٹھہری ہوئے؟ وہ کہا صاحب وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ نہیں آ سکتے، ہم لوگ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آتے ہیں، لیکن سب لوگ چلے جانے کے بعد پھر ہم کو پانی پلانا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پتھر ہٹایا اور بچیوں کے پانی کا انتظام کیا، کہا جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، ان سے زیادہ مقدس تو ہم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچیوں کی تربیت پہلے زمانے میں جیسا کرتے تھے، پہلے زمانے میں بولتے تھے بیٹا تو ڈولی میں جا رہی، وہاں سے ڈولے میں نکل کے آنا، اور وہاں کی ہر کڑوی بات سن کے میٹھا جواب دینا، ہر غصے کی بات سن کے خاموش ہو جانا، کھانے پکانے میں ماہر بناتے تھے، سینے پرونے میں ماہر بناتے تھے، گھر کا نظم و انتظام کرنے میں بچیاں ایکتا ہوتی تھی اور ہمیشہ اسی نظریے سے تربیت کرتے تھے کہ بیٹا تم کو وہاں جا کے کام کرنا۔ مگر آج کل کیا کر رہے معلوم ہے؟ خالی ٹیلی فون دے دے رہے، موبائل، اور کچھ ہوا تو خالی مس کال مار، پورا کال بھی لگو کر ہم آگے بیٹھوں کی گمت بتا رہے، ایسے ہی ہو جا رہا ہے۔ ہمارے پاس وہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ طریقہ ہے کہ بیٹا جا وہاں کی سب چیزوں کو برداشت کر، سب غموں کو اپنے سینے میں دفن کر لے، وہاں کی اچھی خبریں ہم کو سنایا کر، وہاں کی غلط خبروں کو اپنے سینے میں دفن کر لے۔ تو میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ ان کے ہاتھ میں بہت زبردست سرمایہ ہے انسانیت کی تربیت کرنے کے لیے، اور عورتیں اگر دیندار ہو گئی تو پورا خاندان نہیں، پورا محلہ دیندار، پورا شہر دیندار ہو جائے گا۔ عورتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔
شوہر کو دیندار اور بے دین بنانے میں عورتوں کا ہی رول رہتا ہے. خیر خیرات میں وہ جتنا آگے ہیں ہم مرد حضرات کم ہیں، اس لیے زیادہ تربیت کی ضرورت عورتوں کے طرف ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 مرتبہ عورتوں کو خاص طور سے نصیحت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم لوگ اس طرف توجہ دو کہ تمہاری وجہ سے ہی گھر میں چین و سکون ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا سب کی سب متاع ہے، تھوڑی دیر فائدہ حاصل کرنے کا سامان ہے. اس میں سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین متاع نیک بیوی کا مل جانا ہے. اگر واقعی نیک بیوی مل گئی تو دنیا جنت ہے، اور بیوی خراب ملی تو دنیا جہنم ہے. تو ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں. اب رمضان المبارک آ رہے ہیں، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں خاص طور سے متوجہ ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو روزے رکھاؤ، بچیوں کو روزے رکھاؤ، اور یہ موبائل ٹیلی فون سے مرد بچوں کی بھی حفاظت کرو، عورتوں کی بھی حفاظت کرو، بچیوں کی بھی حفاظت کرو. وہ کیا ہے؟ وہ تو دجال کا آلہ ہے سب. ہر چیز نہایت خطرناک چیزیں اس میں آئی. ہم جیسے بڈھے لوگوں کا حال خراب ہو جاتا وہ چیزیں دیکھ کے، ایسی ایسی چیزیں اس میں آئی نیٹ پہ. تو بچیوں کو اپنے بچاؤ، اس سے دماغ بھی خراب ہو رہا، دل بھی خراب ہو رہا، آنکھیں خراب ہو رہی، صحت خراب ہو جا رہی بچوں کی، چڑچڑے ہو جا رہے، اور کئی بیماریاں اس سے آ جا رہی. اس لیے ان چیزوں کے بجائے دین کی طرف متوجہ کرو. روزہ رکھاؤ، قرآن کی تلاوت گھر میں کرو. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آتی، بیماری نہیں آتی، مصائب نہیں آتے، مشکلات نہیں آتے، برکتیں نازل ہوتی ہے، ہر طرح کا خیر آتا ہے. اللہ کے نورانی فرشتے آ کے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول کرتے ہیں. اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں عبادتوں میں گزارو. اور اللہ میاں نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں دعائیں قبول کرتا ہوں. قرآن میں دوسرے پارے کے اندر جہاں رمضان کے احکام بیان کیے گئے ہیں، رمضان کے احکام کو بیان کرتے کرتے اللہ میں نے درمیان میں دعا کے مضمون کو بیان فرمایا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں بہت اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، کہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. علماء نے لکھا کہ اس طرح سے دعا کے مضمون کو رمضان کے احکام کے بیچ میں بیان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا. حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا: عادل بادشاہ کے، اور مظلوم کے، اور روزے دار کے، حتیٰ کہ افطار کا. ماؤں بہن سے گزارش ہے کہ افطار کے موقع پر آخر وقت تک گرم گرم پکاؤ نہ کو، بلکہ اذان سے 10 منٹ پہلے ایک سوئی کے ساتھ. معصوم بچوں کی دعا قبول ہوتی. حضور نے فرمایا: دعا و اطفال امتی استجاب ما لم یقارب الذنوب، میری امت کے معصوم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی جب تک وہ گناہ نہ کریں. ان بچوں کو بٹھاؤ، ان سے دعا کراؤ، بابا کے رزق کی برکت کے لیے، بابا کے کام بنانے کے لیے، گھر کی تمام چیزوں کے واسطے. دیکھو کیسے گھر سے اللہ میں کھولے گا راستہ. رمضان میں اپنے گھر کے اندر دیندارانہ ماحول بناؤ. شوہر کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دو، اور ان کو دیندار بنانے کے لیے مسلسل دعا بھی کرتے رہو، کوشش بھی کر. تم کوشش کرو گے تو بڑے سے بڑا کام تم سے ہو جا سکتا. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں حوا علیہ السلام کا شہادت علماء لکھے. شیطان جا کے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دیا ان کو، اور وہ قسم کھا کے بولا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور وہ بول کے پہلے حوا علیہ السلام کو ڈالا چکر میں. حوا علیہ السلام پھر عورتیں جو ہے نا، کوئی چیز منوانا ہوتا نا، اتنا سلو پائزن چھوڑتی ہے، ہلو ہلو ہلو، بڑے میاں چکر میں آ جاتے ہیں. آدم علیہ السلام کو بولی کھا لیں گے نا، تھوڑا کھا لیں گے نا، تھوڑا کھائے تو کیا. تو وہ کھانا، وہ چیز ایسی تھی کہ وہ کھائے تو پھر جنت میں نہیں رہ سکتے. اللہ بولے کہ ہم نکل جاتے. ایک مرتبہ ایک آدمی کی بیوی بہت ستا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. وہ انہیں بولا دیکھ اگر زیادہ ستائیں گی نا میں حضرت عمر کو جا کے بولوں گا. انہیں بولے عمر کو بولو، عمر کے بابا کو بولو. انہیں آیا تیش میں جلدی جلدی آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ٹھہرا تو وہاں دیکھا تو وہاں تماشا الٹا تھا. ان کی بیوی حضرت عمر کو ڈانٹ رہی تھی، آؤ جاؤ جی بہت امیر المومنین دیکھے. انہیں بولا یہاں میرے سے زیادہ برا حال ہے، بلکہ واپس چلے گا. تو عورتوں کے ہاتھ میں سب ہے.
اگر عورتیں چاہیں تو گھر کے ماحول کو دیندار بنا سکتی ہیں، بچوں کو دینی تعلیم میں ڈال سکتی ہیں، بچیوں کو عالمات بنا سکتی ہیں، اور اگر عورت نہیں چاہی تو پھر دینی مدرسے سے نکال کے لوگ لے کے جا کے انگریزی اسکول میں داخل کر، اور یہ نہ کو سمجھو کہ یہاں آئے تو کیا کھانے ملے گا، ارے جتنا اس لائن میں کھانے ملتا نا تم کو ہوا بھی نہیں لگی اس کے، سوچے بھی نہیں تو، ارے اللہ کی ڈیوٹی کرنے والا بھوکا رہتا، اللہ کی ڈیوٹی کرنے والا کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا، یاد رکھو آپ، ہاں، بلکہ کوئی اگر بھوکا رکھنا چاہ رہا تو بھی اللہ اس کو کھلاتے ہیں۔ ایک سیٹ صاحب تھے، کہتے ہمیشہ علماء کو بولتے تھے تم لوگ ہمیشہ مرغا کھاتے، ہمیشہ مرغا کھاتے، مرغے والے کی دعوت قبول کرتے، کوئی دال والے کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ علماء تنگ آ کے بولے بھائی آپ دال پکاؤ، آپ بلاؤ، آپ کی دعوت میں دعوت قبول کرنا سنت ہے، اس واسطے مرغا کاٹے تو بھی جاتے ہیں ہم، بکرا کاٹے تو بھی جاتے ہیں، آپ دال پکاؤ، آپ کے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے بولے وعدہ، بالکل وعدہ۔ گھر کو جا کے بیوی کو بولا میرے 10-15 دوست آنے والے ہیں اور ان سے معاہدہ ہوا دال کھلانے کا، کل دال پکاؤ، جواری کی روٹی پکاؤ، ان کو بلاتا ہوں۔ انہیں پوچھی کون ہے وہ، کون دوستہ ہیں، اب تیرے کیا کرنے کا ہے دوستہ کون، کوئی بھی آؤ تو دال پکاؤ۔ انہیں بولی میرے کو بتاؤ پہلے، کچن کے چابی تو میرے ہاتھ میں ہے، تم کتنا بھی چک لیے تو میں پکانا میں کچھ ہے۔ انہوں نے بولے شہر کے بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا یعقوب صاحب بھی ہے مدرسے کے، ان کو میں بولا۔ انہیں بولی تمہارا منہ چلو، میری ناک کٹاتے کیا، علماء کو دال کھلاتے؟ علماء پہلی دفعہ میرے گھر میں ان کے قدم مبارک آ رہے، میں دال کھلاؤں گی؟ انہیں پکائی، مرغا پکائی، سکا گوشت پکائی، کیا کیا پکائی، تمہارے منہ میں پانی آئے گا بول کے نہیں بول رہا ہوں۔ اب بلایا علماء کو، بلایا تو ایک ڈش اٹھائے تو مرغا، دوسرا ڈش اٹھائے تو سکا گوشت، تیسرا ڈش اٹھائے تو کچھ اور ایک ڈش اٹھائے تو بریانی۔ او مولانا لوگ بولے ارے دال کا ہی سیٹ صاحب، انہوں نے بولے دال ہماری جو گلی میں پھینک دی اٹھا کے، تو نہیں کھلانا چاہے بھی تو اللہ نہیں کھلاتا ہے۔ یہ راستے میں اللہ کی ڈیوٹی کرنے والے کو اللہ یاد رکھو کبھی بھوکا نہیں رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہزاروں لوگوں کے روزی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ ہاں، یہ لوگوں کے روزی کے راستے کتنے کی لوگ ان کی وجہ سے کھانا مل جاتا۔ پکوڑے تلو بول کے نہیں بولتے وہ لوگ، ہاں ہمارا وزیر اعظم بول رہا نا پکوڑے تلے بھی تو روزی کرتے، ارے پکوڑے تلنا کوئی روزی ہے تھا؟ پکوڑے تلنا تو انتہائی گری ہوئی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے میں یہ نہ کر سمجھ کے اپنے بچوں کو روک لو کہ بھائی کیا کھائیں گے، ارے ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کا کھانا ملے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ نہیں کھلانے والا آدمی بھی کھلانے پہ آمادہ ہو جائے گا۔ اس واسطے اپنے لڑکیوں کو بھی ڈالو، اپنے بچوں کو بھی ڈالو، عالم حافظ بھائی دیکھو یہ بچے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج تو ان کی اتنی عزت نہیں ہے، پھر بھی دلوں میں بہت عزت رہتی، لیکن کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو جو تاج پہنائیں گے، سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا وہ تاج، سورج سے زیادہ چمکدار والدین کو پہنائیں گے، پھر وہ بچے کا کیا ہوگا اندازہ۔ اور ایک حافظ کو اللہ تعالیٰ 11 پاسپورٹ عطا فرمائیں گے، جنت میں جانے کے 11 ٹکٹ، ایک سے خود جائے گا اور 10 سے اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کو چن چن کے جہنم سے نکالے گا جن پر جہنم واجب ہوگی۔ ایسے تو سینکڑے لوگوں کو لے جائیں گا جنت میں، بولے گا صاحب ارے میں تمہارے مدرسے کو چندہ دیا تھا نا، آج تھوڑی سفارش کر، بولے ٹھیک ہے، ان کو بھی لے آؤ، ان کو کتنے علماء کو اللہ میں ان کی سفارش کی وجہ سے، انبیاء کی سفارش کی وجہ سے، حفاظ کی سفارش جنت میں پہنچائیں گے۔ تو کل قیامت کے دن ان کا درجہ بہت بلند ہوگا، یا دنیا میں بھی اللہ میں دل سے چاہنے والے لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس واسطے ان مدارس کی طرف توجہ دو، اور یہ مدارس ہمارے شہر سے بھی زیادہ عام ہے، یاد رکھو۔ اگر ہندوستان میں یہ مدارس نہیں ہوتے تو ہمارے بچوں کے کان میں اذان دینے والا کوئی نہ ہوتا، ہمارے جنازوں کی نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، حرام و حلال بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ جس وقت مسلمانوں کی حکومت چلے گئی، انگریز پورے انڈیا پہ قابض ہو گیا اور پورے ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے جگہ جگہ چرچ قائم کیے گئے، پادری آئے، اس موقع پر مسلمانوں نے شاملی کے میدان میں مقابلہ کیا، لیکن جو حکومت تیر و تلوار سے بالکل آراستہ تھی ان کے سامنے مسلمان فیل ہو گئے۔ اس وقت ہمارے علماء کرام نے یہ مشورہ کیا کہ اس وقت مسلمانوں کے دین و ایمان کو بچانے کی ایک ہی شکل ہے کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ میں نے وعدہ کیا ہے، اس لیے مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کو قرآن سے وابستہ کر دیا جائے، جو اس سے منسلک ہو جائے گا قرآن کی حفاظت کے ساتھ اس کی بھی حفاظت۔ جیسے ہمارے کونسلر صاحب بتائے تھے کہ ہمارے بچپن میں
جگہ جگہ ہر مسجد میں مکتب قائم تھا. اب ضرورت ہے کہ آج پھر اس کام کو شروع کیا جائے, اس طرح کے مکاتب چلائے جائیں تاکہ ہر مسلمان بچہ قرآن سے وابستہ ہو جائے. جو قرآن سے وابستہ ہو گیا, قرآن کی حفاظت کا اللہ میں نے وعدہ کیا, اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے. تو ان دینی مدارس کو معمولی مت سمجھو, ہماری شہرک سے بھی زیادہ اہم ہے. اس کی کیا ضروریات ہے وہ معلوم کر کے خرچہ کرو. بس کرو نا بھائی. اور دیکھو یاد رکھو, چندہ وندہ دینے کا ہے تو جا کے مسجد میں مدرسے میں معلوم کرو کہ کیا دینا, میرے پاس اتنا بجٹ ہے. آج کل لوگ کیا کر رہے, کوئی مرے تو پہلے تو بھی مسجدوں میں قرآن پڑھتے تھے, مرمرے بانٹتے تھے. آج کل مدرسے میں جا کے کنٹریکٹ دے دے رہے. مثلا ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا, 5 قرآن پڑھ کے بخش دو اور یہ نام سے بخش دو. ایک آدمی آ کے میرے کو بولا ہمارے ابا کا انتقال ہوا, کل برسی ہے, 5 قرآن شریف بخشنا ہو. میں بولا قرآن شریف دیکھے آپ کیا صحیح سے 500 صفحے کا رہتا. اب کل تک میں 5 پڑھا تو میرے اوپر ہی قرآن پڑھنا پڑے گا. ابھی میرے کو کیا ضرورت پڑی قرآن پڑھنے کی؟ باپ تمہارا مرا, پیسے تمہارے کو ملے, بینک بیلنس تمہارے کو ملا, بلڈنگ تمہارے کو ملی, میرے کو کیا ضرورت تھی پڑھ کے پھونکنے کا ہوتے. ہاں تم پڑھو, ان کے لیے احسان ثواب کا انتظام کرو, ان بچوں سے پڑھاؤ, خود بیٹھو, بیٹھ کے ان کے لیے رو کے دعا کرو, تب جا کے ثواب پہنچے. اور پھر اگر کسی کا انتقال ہوا تو لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل, قرآن شریف کا ڈبہ خرید رہے, لا کے مسجد میں رکھ دے رہے. ہر مسجد میں اتنے ڈبے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی پڑھتا نہیں. ارے بھائی آ کے پوچھو کہ حافظ صاحب سے میرے ابا کا انتقال ہوا, اتنا بجٹ ہے میرے پاس, مجھے کیا کرنا چاہیے, سب سے ثواب کا کام کون سا کرنا چاہیے؟ یا تو ڈبے لا کے رکھ دیتے, یا پھر نہیں تو پنکھا لا کے لگاتے. پنکھے میں وہ نام لکھتے, ایک طرف من جانب چنو میاں برائے سارے ثواب منو میاں, چنو میاں پھر رہے, ثواب کچھ بھی نہیں. دکھاوا بھی نہ کرو, ایسا خرچہ کرو کہ سیدھے ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونا, تو اس کا ثواب ملے گا. ریاکاری سے, دکھاوے سے ثواب نہیں ملے گا. ابھی مولانا فرمانے تھے نا, ریاکاری کے لیے نماز بھی پڑھا تو شرک ہو جاتا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اپنی بہنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ گھر کے ماحول کو دیندار بنانے میں آپ کا جو رول ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے گھروں کو دیندار بنانے کی فکر میں لگے رہو, اس کے طریقے اختیار کرو اور دینی مجلسوں میں حاضر ہوتے رہو. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں مولانا یعقوب صاحب کو کہ اتنا بڑا کام وہ کر رہے ہیں. لڑکیوں کا مدرسہ بھی ہے, لڑکوں کا مدرسہ بھی ہے, اور بہت کم پیسوں میں چل رہا کام. دیکھو 104 بچے حافظ ہو گئے, عالم بن گئے, اور بہت کم پیسوں میں, اتنے کم تنخواہ میں کام ہو رہا ہے. اللہ میاں کرا. مگر آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی تنخواہ کم ہوئی تو پھر ہمارے بچوں کو ہم کیسا عالم بنائیں. کم تنخواہ میں اللہ میاں اتنی برکت دیتے ہیں کہ سارے کام بن جاتے. ایک آدمی بیمار ہوا تو دنیا کے اس کو خرچہ آتا, ٹیسٹنگ کراؤ, ڈاکٹر کی فیس دو, گولیاں لاؤ, وہ ٹیسٹ میں صحیح نہیں نکلا تو تیسرا ٹیسٹ لاؤ, پھر چوتھا ٹیسٹ لاؤ. پھر ڈاکٹر کو نہیں سمجھ میں آیا تو ڈاکٹر کیا بولتا معلوم ہے, کوئی ایسی تو آپ کو ہائی ٹینشن ڈپریشن ہے کہ اس کی وجہ سے آپ گھلتے چلے جا رہے, کوئی خطرناک بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے. وہ ایک ڈاکٹر بیرس کو بولا کرتے کوئی خطرناک بیماری آپ کو اندر سے گھلا رہی, تو انہیں بولا کرتے ڈاکٹر صاحب ذرا آہستہ بولو, وہ بیماری باہر ہی ٹھہری ہوئی ہے. ڈاکٹر لوگ تو یہ بولتے, ہم لوگوں کا کام کیا, اللہ میں ایک چھوٹی سی گولی میں کام ہے. میرے پرسوں میں گلے میں درد تھا, میں ڈاکٹر صاحب بولا میرے کو بہت جلسوں میں جانا ہے, ڈاکٹر صاحب کیا کروں, بہت مشہور ڈاکٹر ہے ہمارے پاس, ڈاکٹر شفیع صاحب. تو انہوں بولے بیچارے کہ بھائی آپ کو کب فرصت ہے, جب آئیے. میں بولا آپ کو فرصت کب ہے, تو نہیں آپ اپنی فرصت سے آئی. تو میں عشاء کے بعد گیا, ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو وہاں اتنا رش تھا کہ نہیں جا سکا میں شرم کے بعد. فوری فارمیسسٹ بھاگ کے آیا, بولا کیا بات ہے مولانا. بولا میں ڈاکٹر صاحب میرے کو بلائے, مگر جانے کو شرم ہماری اندر بہت لوگ آئے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں. فوری اندر پہنچاتے, ڈاکٹر صاحب دیکھے اب کوئی ٹیسٹا وسٹا نہیں. آج کل کیا ہے, کیا بھی ہو جاؤ, پہلے ٹیسٹا لکھتے ڈاکٹر صاحب. انگوٹھے میں درد ہے تو بولے پائخانے کا ٹیسٹ لاؤ, پیشاب کا ٹیسٹ لاؤ, خون کا. ارے انگوٹھے میں درد ہے بھائی, اس کا کیا ہوتا ہے ٹیسٹ نہیں, یہ سب ٹیسٹ نہ کرے بعد ہی وہ دیکھنا پڑتا, اس کے بعد آپ کے حساب سے پرسکرائب کرنا پڑتا. ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں بولے, اور اپنے پاس کے پورے دوائیں دیے. جو ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں نا وہ نمونے کے, کیا بولتے ہیں اس کو,
سیمپل کے وہ پورے دوائیں دے کے طاقت کے گولیاں بھی دیے, آواز کھلنے کا بھی دیے, ایک پیسہ خرچہ نہیں ہوا. ہمارا کام ایسے چلتا, بلکہ اور لا کے 2 شیشیاں دیے تو ایک دوسرے کھانسی والے کو بانٹ دیا, بولا تو بھی پی لے, کچھ انفیکشن ہوا تو میرے کو بھی ہوگا, تیرے کو بھی ہوگا, مگر الحمدللہ فائدہ. تو ہمارا کام ایسا چلتا. یہ نہ کو سمجھو کہ کیسے کام چلے, کام زیادہ بھیڑ ادھر نہیں آنا, بلکہ اللہ میاں اس کو سادگی میں چھپا کے رکھے ہوئے, تنخواہ اس طرح, ورنہ اتنے رش آئیں گا ادھر. جیسے انجینئر بیکار ہے, ڈاکٹر بیکار ہے, لائر بیکار ہے, کیسے بڑے بڑے ڈگریاں لے کے پھر رہے لوگ, خالی چپلا پھٹ جا رہے مگر نوکریاں نہیں مل رہی. انہیں آیا تھا چیپڑا, نوکریاں دے دو بول کے, انہیں بھی نہیں دے سکا نوکریاں. دوسرا کون دے گا؟ اب کہاں سے لیں گے نوکریاں؟ پورے آفیسر فل ہو کے بھرے ہوئے ہیں, کہاں سے دیں گے نوکریاں؟ مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر 100 عالم اگر آئے, شام تک ان کی طرف سارے جگہ ڈپلائی کیا جا سکتا ہے, اتنے خالی جگہ ہیں. تو بہت اللہ میاں کا کرم ہے کہ مدارس کی وجہ سے ہمارا دین و ایمان محفوظ ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کہ اتنی دیر سے آپ لوگ سنتے بیٹھے تقریروں کو, اور ہمارے یعقوب صاحب کو بھی کہ ایسے اچھے مجمع کو جمع کرے کہ ماشاءاللہ سب لوگ پوری توجہ سے سن رہے ہیں. میری ماؤں بہنوں کو بھی میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی دیر سے گرمی میں وہ لوگ تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو, کہنے سننے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی طرف کے طرف